یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعرات 30 جنوری سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ خوشدار توپ جھاؤ پاکستانی فورسز ہاتھوں 9 عمر نوجوان سمیت 6 افراد جبری لاپتہ۔ خوشدار میں شاہراہ بلاک خاران لاپتہ امین اللہ نامی شخص بازیاب ہوا ہے۔ کیچ سنگانی سر اور زامران میں فوج کشی جاری، ہیلی کاپٹروں کی شیلنگ۔ دکیارو شہر کے راز کے قریب زیارت روڈ پر ایک پک اپ کو ریموٹ کنٹرول بم حملے میں نشانہ بنایا گیا، تاہم وہ موجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ نوشکی گومازی کولوا فورسز کیمپ چوکی اور قافلے پر مسلح افراد کا حملہ۔ کوئٹہ 76 دن گزرنے کے باوجود طالب علم مغوی مصور کا بازیاب نہ ہونا لمحہ فکریہ ہے، مولانا ہدایت الرحمان۔ ڈاکوؤں کے ہاتھوں زخمی ہونے والا زمیاد مالک چل بسا۔ نوشکی روڈ حادثہ، ایک شخص ہلاک ہوا۔ صحبت پور ڈائریکٹر بیک اسکولز نظام الدین مینگل کے گھر پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کی، گاؤں والوں کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہو گئے۔ استا محمد باراتیوں کی بس بجلی کے تاروں سے ٹکرا گئی، 4 افراد کرنٹ لگنے سے بے ہوش زخمی ہو گئے۔ چمن کی ضلع انتظامیہ نے شہر کو سرسبز اور خوبصورت بنانے کے لیے 10 لاکھ درخت لگانے کا منصوبہ شروع کر دیا ہے۔ مقامی انتظامیہ۔ بلوچستان ضلع کیچ کے علاقہ تمب میر آباد سے پاکستانی فورسز نے 26 جنوری کو چھاپے کے دوران 2 بھائیوں نیک سال واجو پسران داد بخش سکنے میر آباد اور 2 داولد سخی داد سکنے کلاہو تمب نامی افراد کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا، جو تاحال لاپتہ ہیں۔ اس طرح ضلع آوران کے تحصیل جھاؤ زیرکانی کے علاقہ ڈل سے پاکستانی فورسز نے 2 چرواہوں خیرجان ولد بیان اور نیاز ولد ظریف کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب خوشدار سے پاکستانی فورسز نے بدھ کی شام اسماعیل آباد کے علاقے میں گھر پر چھاپہ مار کر 15 سالہ طالب علم انس ولد احمد چنال نامی 9 عمر نوجوان کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ واقعہ خلاف لواحقین علاقہ مکینوں اور بلوچ یکجہتی کمیٹی خوشدار زون نے کراچی شہزاد کوٹ لنک روڈ کو ارباب کمپلیکس کے سامنے بند کر دیا۔ رات گئے تک شاہراہ بدستور بند تھا۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ جب تک نوجوان کو بازیاب نہیں کیا جاتا شاہراہ بند رہے گا۔ ضلع کیچ کے علاقہ زامران میں پاکستانی فوج کی فوج کشی، گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مختلف مقامات پر شیلنگ جاری رہی۔ اطلاع کے مطابق گزشتہ 3 روز سے پاکستانی فورسز زامران کے مختلف علاقوں میں فوج کشی میں مصروف تھے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق زامران کے مختلف علاقوں میں ہیلی کاپٹروں نے بدھ کے روز شیلنگ شروع کر دی ہے، جبکہ فوج کی بھاری نفری علاقے میں پیش قدمی مسلسل کر رہی ہے۔ تاحال کسی قسم کی گرفتاری یا جانی نقصانات کے حوالے سے اطلاعات نہیں مل سکے ہیں۔ دوسری جانب رات گئے پاکستانی فورسز نے تربت سنگانی سر میں گھر گھر تلاشی شروع کر دی اور فوجی درندگی دوران لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ علاقے کے خارجی اور داخلی راستے بدستور بند ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ علاقے کی نگرانی جاسوسی ڈرون کر رہے ہیں۔ ضلع نوشکی میں گزشتہ رات مسلح افراد نے حشدہ خول کے مقام پر قائم پاکستانی فورسز کے کیمپ کو حملے میں نشانہ بنایا، جس کے بعد صبح فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ریکو میں فوجی درندگی کی۔ دوسری جانب حملے کی ذمہ داری BLA کے ترجمان جیند بلوچ نے قبول کی ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے تربت بہمن میں گزشتہ روز قتل ہونے والے سرکاری مخبر ریاض کی ہلاکت کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ کولوا میں مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے قافلے پر مشتمل قافلے کو نشانہ بنایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بدھ کے دوپہر 2 بجے گھات لگائے مسلح افراد نے کولوا کے علاقہ رودکان میں پاکستانی فورسز قافلے کو نشانہ بنایا۔ کیچ کے علاقہ تمگو ماضی میں مسلح افراد نے شہید کیپٹن جہانگیر کے گھر پر قائم پاکستانی فورسز کے چوکی کو گزشتہ رات نشانہ بنایا۔ دونوں حملوں کی ذمہ داریاں کسی مسلح تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ مستنگ چوتوں میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ میں زخمی ہونے والا پنجگور کا رہائشی زمیاد مالک سعید احمد محمد سنی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔
علاوہ ازیں نوشکی احمد وال کے رہائشی نوجوان شعیب احمد محمد سنی نامی شخص ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ ہمارے نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔